بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ قادیانیوں کے چیخے جرنلسٹ جو ہیں ان کی پھیلائی گمراہی اور ان کا جو نون ایشوز کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر کے قوم کی توجہ اس مسئلے سے بالکل ختم کر دیتے ہیں جو پاکستان کا سب سے بڑا نقص ہے، جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ 14 اگست 1947 کے بعد پاکستان جو ہے وہ ایک قادیانی کنٹرول ریاست بن چکی تھی. یہی سچ ہے اور اس کے میں بے شمار پروف جو ہیں وہ میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ان کو جو ہے میں نے قوم کے سامنے تھینکس ٹو سوشل میڈیا کی فیسلٹی سے میں نے آگے کیا ہے. اور دیکھیے خدا کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے اس دعوے کو آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آغا وسیم جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا ایگزیجریٹ کر رہا ہے بات کو. یہاں تک تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اتنے سالڈ پروف دے چکا ہوا ہوں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب علی یہ کیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل آج کبھی وہ کیا بولتے ہیں اس نے ٹور کیا ہے کہاں کا، جاپان کا، اس کے اوپر جو ہے ہفتوں ہفتوں لیکچر دیے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ وہ مریم نواز جو ہے وہ وہاں گئی اور اس کی نے وہاں یہ کیا اور پانی پیا اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ کوئی ہمارے ملک کے ایشوز نہیں ہیں بھائی. اب یہ کہ جی وہ قادیانی جرنلسٹ نے یہ لکھ دیا اور اس نے وہ کر دیا، اب وہ پتہ نہیں کیا ایٹم بم پھٹ گیا ہے. واٹ از دس؟ نان ایشو ہے. ماچو تو تم اپنے اصل مسائل کی طرف دیکھو، لوگوں کی سفرنگ دیکھو، لوگوں کا جو رہن سہن دیکھو. ایک دو بوند پانی کا پڑ جاتا ہے تو پورا پاکستان ڈوب جاتا ہے. اور سفر کون کرتے ہیں؟ غریب لوگ کرتے ہیں. اوکے، رولنگ کلاس جو 98% قادیانی ہیں، باقی 2% پرو قادیانی ہیں، ان کی لگژری لائف اس کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم کو غلام بننے کی عادت ہو چکی ہوئی ہے. 200 سال انگریزوں کے غلام بنے، اب 80 سال قادیانیوں کے غلام بن کے رہ رہے ہیں. اس قدر زیادہ کھول کھول کر فیکٹس بتائے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی صحیح محب وطن پاکستانی ہوتا، اگر کوئی واقعی اسلام کی غیرت رکھنے والا ہوتا، اس دھرتی کی، اس لوگوں کی جو ہے اس میں ہوتا، تو وہ ضرور اور ضرور اس کے اوپر جو ہے ایک اس کو بیانیہ بنا کر اس کو آگے لے کر چلتے کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ پاکستان کا جو ریاستی ادارے ہیں وہ مکمل طور پہ قادیانیوں کے پاس ہیں. آپ کا ایٹم بم ان کے کنٹرول میں ہے. آپ کے جو بھی ذرائع ہیں، کیا بولتے ہیں، پیسے کے ذرائع جو پروڈکٹیو مین ہیں یا صنعت، خدا کی قسم پاکستان جب بنا ہے، اللہ کی قسم میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، جب پاکستان بنا ہے تو انہوں نے قادیانیوں نے لوٹ مار کی ہے. جو کچھ انگریز یعنی پارٹیشن سے پہلے انگریزوں نے اور ہندوستان کے جو ہندو بنیے رچ پیپل جو تھے وہ علاقے جو آج پاکستان میں شامل ہیں وہاں یہ چھوڑ کے گئے تھے. خدا کی قسم ہے مسلمانوں کو اس کا آدھا حصہ بھی نہیں ملا، سب قادیانیوں کو ملا. اور I have proven my point dozens of time. تو یار اس کے اوپر کوئی گیدرنگ نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی مسئلے کے اوپر بات نہیں ہوتی، اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ جی جناب یہ بھی فیکٹس ہیں پاکستان کی ہسٹری کے. اس کو ٹوٹل نظر انداز کر دیا گیا ہوا ہے. بھئی عمران خان کو پھانسی لگے یا عمران خان کو پھانسی نہ لگے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ
पाकिस्तान इस वक्त जिस बहरान से गुजर रहा है वो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहा है। आपके मुल्क के अंदर अलहदगी पसंदाना रुझान है, आपके मुल्क के अंदर वो जो है क्या बोलते हैं टेररिज्म अरूज पर है, आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी फैल रही है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, और ये 5% क्लास जो है ये टोटल कादियानी है। यानी अमीर कौन है पाकिस्तान में? वो कादियानी है। ओके, तो ये कहना कि मुसलमान जो हैं गरीब से गरीब तर हो रहे हैं और कादियानी अमीर से अमीर हो रहे हैं, ये दुरुस्त बयान है। तो इसको आप ऐसे लें। ओके, तो यार ये 24 घंटे पूरी कौम को बताया जा रहा है। वहाँ बारिश हुई है, करंट से लोग मर रहे हैं, यहाँ सवात में बर्बादी हुई है, उसके ऊपर ठीक है मीडिया में बातें हुई हैं, लेकिन जिस ज़ोर शोर से, जिस वलवले से जो तूफ़ान बर्पा कर दिया है कि जी वो सोहेल वराइच उस मादर चौध ने कुछ लिख दिया सारी कौम ने उसको उसके पीछे लगा दी। वो ना भी लिखता तो क्या फ़र्क पड़ना था। इमरान खान को आप सजाए मौत दो, इमरान खान को आप रहा करो, डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो नो। कादियानी नक्श जो है वो तो वहां बरकरार है, और इमरान खान कौन है? वो भी कादियानी है। नवाज शरीफ कौन है? वो भी कादियानी है। और जो लोग मुझे कहते हैं आई डैम केयर कि कोई माचौद किसी के नाम के साथ हाफज है, किसी के नाम के साथ हाजी है, आई डैम केयर। ओके, हाफज है तो कुरान की लाज रखे। ओके, जिन लोगों ने जंदीक कादियानी जिन्होंने कुरान के मीनिंग बदल दिए हुए हैं वो उनके फ्लो को रोकने के लिए अपने मिलिट्री के इदारे में रोल ऑफ फेथ क्यों नहीं लगाता? वो जब कोई हुक्मरान या क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको माचौद को, प्रेसिडेंट क्या फौजी जनरल को, जो भी अफसर होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्चर, वट एवर यू कॉल देम, क्या है जब तक ये आके कि मिलिट्री के अंदर दोबारा से ये जो भुट्टो शहीद का बनाया रोल ऑफ फेथ है वो लागू नहीं किया जाता, मेरी नज़र में कोई 10 नमाजें दिन में पढ़े वो मादरचौथ कादियानी है। सिंपल इज दिस। पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज से, उनकी खत्म नबूवत से अफजल नहीं है। और अगर ये बना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर है, उनके फैज़ से बना है, तो फिर कितनी बड़ी मुनाफकत है कि नबी के सबसे बड़े दुश्मन वो माचौद पाकिस्तान के एटमी हथियारों का भी कंट्रोल उनके पास है, वो जनाब पाकिस्तान की हर चीज़ के मालिक हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से हैं। तो इश्यूज़ देखिए, ये कादियानी पॉलिसी है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ बहरानों से दो चार रहे, पाकिस्तान गरीब रहे, पीपल ऑफ पाकिस्तान सुबह उठें तो उनकी तवज्जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हो कि मैंने 2 वक्त की रोटी कैसे कमानी है। ओके, 50 फ़ारेनहाइट या क्या, ये कितनी गर्मी में वो लोग बेचारे बाहर जाके काम कर रहे होते हैं, बीमार भी होते हैं, किसी को टीबी है, किसी को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, फिर भी वो बेचारे मिडल एज होके वो सारा दिन जाके गरीब लोग जो है अपना मजदूरी करते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं हमारे ऊपर हुक्मरान कादियानी है या कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है, दे डोंट केयर। वो अपने सर्वाइवल के लिए हर रोज़ जो है वो स्ट्रगल करते हैं। यही कादियानियों की मंशा है। ये कादियानियों की मंशा है कि अफ़गानिस्तान से जारी रहे टेररिज्म।
ان کی منشا ہے، کیونکہ یہ ٹیررزم اینڈ آف دا ڈے اس کی منزل جو ہے، یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں لمبے بال کر کے، یہ جو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اور کلشنیکوف پکڑ کے جہاد کا نعرہ لگانے والے، اور یہ اسلامسٹ نہیں ہے ماں چودو، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو. اوکے، یہ مکمل طور پہ پاکستان کے وفاق کے خلاف ہیں، یہ نیشنلسٹ ہیں ماں چودو. میں کتنی بار بتا چکا ہوا ہوں کہ اگر یہ اسلامسٹ ہوتے، آپ تاریخ کو دیکھ لو یار، یہ وہ تاریخ نہیں ہے جو ہمیں 20,000 سال پیچھے جانا پڑے. ہماری لائف ٹائم کی کیا بولتے ہیں ہسٹری ہے یہ. ملا عمر کو پوری دنیا میں بتایا گیا کہ یہ اسلامسٹ ہے اور یہ جناب شدت پسند، لیکن وہ نہیں تھا، وہ قوم پرست تھا بہن چودو. اوکے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا، اگر وہ اسلامسٹ ہوتا تو سارے مسلمانوں کو اکٹھا لے کر افغانستان کے اندر جو ہے کوئی اصلاحات کرتا، مل ملا کے وہ اس کو خوشحال بناتے، اس کے بھائی چارے سے امن لے کے آتے. لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے کہا دا ٹول فارسی وان چدے زما دخمن دے. اوکے، لگا دو ان کو. تو وہ یعنی یہ مسلمان کی اسپرٹ تو نہیں ہے. اسلام میں تو عربی عجمی کا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ کہاں کا اسلام لے کے آ رہے ہیں کہ ز پختون ام ز افغان ام داغا فارسی وان دے داغا دے دس دے نو. اور اللہ کے فضل سے 80 کی دہائی تک پاکستان کے پختون جو ہیں وہ چیزوں کو کافی سمجھتے تھے. اوکے، آج بھی ہیں، لیکن افغان فلو کے بعد جو ہے نئی جنریشن جن کو ہسٹری کا معلوم نہیں ہے وہ متاثر ہوئے ہیں ان سے. اسی لیے منظور پشتون کی اور وہ غلط بیانیے پہ متاثر ہوئے ہیں. سچائی آغا وسیم بتاتا ہے. آسک می. اوکے، تو یہ بھی قادیانیوں کی منشا ہے. دیکھیے 80 کی دہائی میں جو قادیانی افغان آئے تھے، سیدھے سادے سے لوگ تھے، زیادہ تر یہ سارا جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے کہ جناب وہ افغان اس لیے آئے کہ وہاں پر چپے پہ ہر جگہ بم مار دیے تھے رشینز نے اور وہ ماس کلنگ کر رہے تھے، یہ وہ نو. اس کے پیچھے یہ تھا کہ کمپیئر ٹو افغانستان، پاکستان میں روزگار کے مواقع زیادہ تھے اور یہ موقع تھا. بارڈر کھلے ہوئے تھے، یہاں آئے اور انہوں نے کیا بولتے ہیں یہاں پرماننٹ رہنا شروع کر دیا. کیوں؟ حالانکہ اب تو رشین نہیں ہے، اب تو امریکنز نہیں ہیں. لیکن مسئلہ پھر جو دلیل ہے کہ یہ مسئلہ اس لیے نہیں انہوں نے ریفیوجی ہوئے تھے کہ وہاں بالکل اندھا دھند قتل عام ہو رہا تھا. نو، ٹھیک ہے، میں وٹنس ہوں اس جنگ کا، میں نے بہت سارے فرینڈس کے اوپر وقت گزارا ہے، دیکھا ہوا ہے. یس، جنگ ہوتی تھی. جنگ کیا تھی؟ ہٹ اینڈ رن تھی، گوریلا وارفیئر تھی. کوئی ایسے تو نہیں کہ جیسے آج رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ. تو بات کیا ہے یار، چیزوں کو سمجھیں. اوکے، ٹھیک ہے، جہاں مجاہدین کہتے ہیں لوگ، لیکن وہ مجاہد نہیں تھے. اوکے، جہاں یہ باغی گروپ جو ہیں وہ حملے کر کے بھاگ بھگا جاتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ گاؤں میں آباد لے لیتے تھے، پناہ لے لیتے تھے. تو ظاہری بات ہے وہاں سے نکل کے تو پھر بم مارتے تھے، تو رشین نے تو پھر ان کے اوپر فائر بیک اسی جگہ پر کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ، لیکن اگین اتنے بڑے پیمانے پر جیسے یہ مائیگریشن ہوئی ہے، اس کے پیچھے مین موٹیو یہ تھا کہ اکثر افغان، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دیہاتی افغان جو غریب افغان جو ہیں ان کو پشاور میں، اسلام آباد میں یہاں روزگار کے مواقع زیادہ تھے. یہ ان کے پاس گولڈن چانس آ گیا کہ جی وہاں شورویان راغلے دے، کافران راغلے دے، لہذا ہم جہاد دا پارا راغلے ہم پاکستان. حالانکہ ساروں نے تو جہاد نہیں کیا، موسٹلی تو دے ریمین ان پاکستان اینڈ سیٹل ڈاؤن دیئر ان پاکستان. لیکن بہرحال بات پھر یہی ہے
کہ ان چیزوں کو سمجھے بغیر، ہاں پاکستان نے جو بھی کیا، جو میں شروع سے کہتا تھا کہ جناب علی یہ نہ مجاہد ہے نہ آپ کے سامنے آج نتائج ہیں. کون ایسا آدمی ہے پوری دنیا میں جس نے 10 سال 15 سال پہلے کہا اپنے ولاگز میں کہ طالبان امریکن جو ہیں وہ وہاں پر طالبان کو ختم کرنے نہیں آئے بلکہ ان کو ایک رولنگ پاور بنانے آئیں گے، اور جب بھی یہ پاور میں آئیں گے پاکستان کو ڈنڈا دیں گے. اینڈ دیٹ واٹ از ہیپننگ. آئی واز دا اونلی پرسن ہو پریڈکٹڈ اٹ بیک ان 15 سال پہلے 14 سال پہلے. تو آئی مین یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ بہت سارے فیکٹس ہیں جو لوگوں کو نہیں. تو آج پاکستان کی پوری تاریخ میں میں بار بار چلا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ جناب علی پاکستان کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اداروں کے اوپر قادیانیوں کا جو ہے ہولڈ ہے. خدا کے لیے اس چیز کو آپ سمجھیں. چھوڑ دیں عمران خان کیا چیز ہے، وہ ماچود، وہ خود قادیانی ہے. نواز شریف کیا ہے، وہ قادیانی ہے. اوکے، یہ پاکستان کی ایون بے نظیر جو تھی، جو بھٹو واز دا اونلی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو واز اینٹی قادیانی ہسٹری میں. میں بتا چکا لیاقت علی خان قادیانی تھا. یا بتانا اور ہوتا ہے، میں پروف دے چکا. اوکے، لوگ آج مجھ سے پوچھتے ہیں جی چارج شیٹ کیا ہے. ان لوگوں نے تو میرے ولاگ سنے ہوتے تو ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی تھی. لیکن مجھے خوشی ہے، چلیں اچھی بات ہے، آئیں دو بدو بات کریں. وہ جن لوگوں کو میں نے قادیانی کہا ہے وہ ان کو مسلمان ثابت کریں. میں ان کو قادیانی ثابت اول تو کر چکا ہوں، میں پھر ان کے سامنے کر دوں گا. ایسی کون سی بات ہے؟ اچھی بات ہے، سوال کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ اب موجود رہنا چاہیے کہ بھی ہاں اس بندے سے اب پوچھنا ہے اور پوری ڈیٹیل سے پوچھنا ہے، اور پھر جو حق ہے اس کا اظہار بھی کرنا ہے. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایک اچھے انسان کی ہے کہ اگر ہاں میری اصلاح کوئی کر دے گا تو میں تو پبلکلی آ کے کہوں گا کہ جی سوری آئی واز رانگ، تھینک ٹو دیٹ پرسن کہ جس نے مجھے صحیح انفارمیشن دی. لیکن آئی نو 15 سال سے جو آج تک کوئی پیدا نہیں ہو سکا. بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آپ کو کیوں ڈاؤٹ ہے کہ آغا وسیم جھوٹ بول رہا ہے؟ جن لوگوں کو میں نے کہا ہے قادیانی جو زندہ ہے، عمران خان زندہ، اس سے پوچھو کہ آغا وسیم کو جھوٹا ثابت کر، آ کے یہ کہہ دے کہ میں عمران خان ولد فلاں فلاں اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان وہ حرامزادہ ایک قادیانی، وہ ایک کذاب تھا، مر کے جہنم کا کتا بن گیا. ہاں، جو اس کو نبی یا مجدد مانتے ہیں میں ان کو بھی کافر کہتا ہوں. خدا کی قسم یہ کہہ دیں مجھے خوشی ہوگی. اوکے، یعنی شریعت نے جو اللہ نے آسان راستہ بتایا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہو. تو چلو مجھ سے بھی پوچھو، لیکن بنیادی چیز کیا ہے؟ اگر جس کا دل صاف ہوگا، جس کی نیت صاف ہوگی، جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوگا، وہ پہلے اللہ کے حکم کو فالو کرے گا کہ بھئی اس مسئلے پہ اللہ کا حکم کیا ہے. جس کے اوپر سچا یا جھوٹا الزام قادیانی ہونے کا لگے، صرف ایک یہ کہنا کہ میں ختم نبوت پہ یقین کرتا ہوں، nothing to do with this. No. جب تک کذاب کا نام لے کے اس کو کافر اور مرتد نہیں کہا جائے گا تب تک اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آسان سا راستہ ہے. تو یہ چیز جو ہے بھائی، ان کے میں ثبوت دے چکا ہر ایک چیز. پھر بھی لوگوں کو اگر کوئی اشکال ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے، دستے ماں بالاست. تو بہرحال اب کیا بولتے ہیں اس کو، جی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ نون ایشوز کو چھوڑ کر، اور عوام سے میں پبلک سے بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں، یہ ماچود صحافی وغیرہ جو آتے ہیں، کیا نام ہے، مزمل شاہ اینڈ ادرز، جو آ کے غلط بیانیہ دیتے ہیں، ان بین چودوں کو کہو کہ جناب علی آپ کے بیانیے کو آغا وسیم رد کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں اس کو جواب دیتے، کیوں خاموش ہیں؟
دیکھیے اس طریقے سے ایک نظریہ بنتا ہے، ایک جو چیز ہے سچائی وہ سامنے آ جاتی ہے. اوکے، ان لوگوں کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے اور یہ گمراہ کرنا بند ہوں یا کم کریں کہ بھی اب اویئرنیس لوگوں کے اندر آ رہی ہے. ہمارے بیانیے کو آغا وسیم، چلو میرا نام نہ لیں، فلاں کوئی نہ کوئی غلط ثابت کر رہا ہے اور لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ اب ہمارا پرو قادیانی پروپیگنڈا مزید نہیں چل سکتا. اوکے، مالک پاکستان کے ہیں. دیکھیے اب میں یہ آپ کلپ سنیں، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب عالی ہم جو ہیں اداروں کے اوپر جو ہے وہ اپنے کنٹرول کی بات کر رہے ہیں. میں شاید پہلے بھی یہ کلپ وغیرہ لگا چکا ہوں، لیکن اگین جب اداروں میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ان کو مکمل آزادی دے رہی ہے کہ ان کے لوگ اداروں کے اندر مسلط ہوں. ریالٹی یہ ہے، یہ ٹرمپ کو جا کے کہتے ہیں ہمیں تو جناب فورتھ گریڈ سٹیزن نہیں سمجھا جا رہا. ہمارے لیے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تمام دروازے بند کرتی ہے، ظلم کر دیتے ہیں، ہمیں جیلوں میں کر دیتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں کچھ کاروبار نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو آزادی نہیں ہے، ہماری عبادت گاہیں جو ہیں اس کے اوپر بم لگا دیتے ہیں، اب وہ سارا کچھ کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ پابندیاں ہیں، ہمارا استحصال ہو رہا ہے. یہ کیسا استحصال ہے کہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں اداروں پہ مسلط ہوں، تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اداروں میں آئیں. اوکے، تو یہ دوسری طرف کیا کرتے ہیں. میں مانتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف غیر قادیانی ہو ہی نہیں سکتا. ایک تھا وہ کیا نام ہے اس کا، موسیٰ، وہ پرو قادیانی ہوگا لیکن قادیانی تو بہرحال اس کی نہیں تھی. یا دوسرا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کیا یا خان، یہ قزل باز، یہ وہ. لیکن ان دونوں کے جو تعلقات قادیانیوں کے ساتھ بڑے سموتھ تھے اور یہ کوئی ریلیجس قسم کے لوگ نہیں تھے، یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ جو قادیانیوں سے نفرت کریں. سم ہاؤ یہ اگر بن گئے تو یہ ایک چانس کی بات ہے. لیکن آپ دیکھ لیں گل حسن، ٹکا خان، کیا نام ہے، ایوب خان، they were all قادیانیز. اوکے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہڈن قادیانی ہے یہ موجودہ. ہاں، میری بات کو غلط ثابت کرے، میں بڑا خوش ہوں گا، اس کو گلے لگاؤں گا، اس کا ہاتھ چوموں گا کہ بھئی زبردست، تو نے جو ہے بھٹو شہید کا بنایا جو قانون ہے آرمی میں لگا دیا ہے. وہی بھٹو صاحب کہا کرتے تھے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایکشن کرے، حافظ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جس فوج کے یار جو فوج ربوے میں بنتی ہے وہ غزوہ ہند کرے گی. اب وین آئی سے آرمی، میں آرمی کے خلاف نہیں ہوں، مضبوط آرمی میرے لیڈر نے بنائی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے. اوکے، بھٹو نے آرمی کا مورال ہائی کیا تھا، نئے ویپن لا کر دیے تھے، ان کا بجٹ بنایا تھا، ان کو نئی وردیاں دی تھی اور جلسہ ہر جگہ، کیونکہ وہ پیٹریوٹک بندہ تھا. اوکے، وہ اسلام دوست تھا، اگرچہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پوری فوج ہوتے بڑے بڑے افسر جو سارے پینچوت پر صحیح نے، ہی ڈڈ ناٹ نو دیٹ. اس کو تھوڑا سا ہوگا کوئی مطلب بہرطور ہی نیو کہ یہ قادیانیوں کا ہولڈ ہے انسٹیٹیوشنز میں، وہ خاص طور پہ فوج وغیرہ میں. لیکن اتنا کنٹرول ہے جو آغا وسیم نے دنیا کو سامنے بتا دیا ہے، کلپ کے کلپ اور ہر ایک چیز کے بھی یہ بھی قادیانی، یہ بھی، اور فوج قادیانی ربوہ بنتی ہے، یہ وہ اس کے نالج میں نہیں تھی. تو یہ آج آئی ہے. تو اسی لیے ابھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، جس تحریک کو میں نے شروع کیا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر آزادی کی تحریک ہے کہ آپ انگریز کی غلامی کے بعد قادیانیوں کے غلام ہیں، اور جو کوئی میرے اس نظریے کو رد کر سکتا ہے میں کھلے ہاتھ کرتا ہوں، آئے میرے سامنے. اوکے،
تو اس لیے چھوڑ دیں کہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کیا کر رہا ہے، نواز شریف کیا کر رہا ہے، وہ فلانا جرنلسٹ اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا، اتنا کچھ، جیسے بھینچود پاکستان کا مسئلہ ہو رہا ہے ہی نہیں۔ خوشحال ممالک جہاں میں رہ رہا ہوں، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈنمارک وغیرہ میں، وہاں اس بات کے اوپر کبھی ان ایشوز کے اوپر نہیں ڈسکشن ہوتی۔ اوکے، تو ایک غریب ملک جہاں گوناگوں مسائل ہیں، وہ سارے اصل مسائل کی توجہ ہٹا کر تو وہ ایک قادیانی جرنلسٹ کے اوپر آ رہے ہیں، یا قادیانی پولیٹیشین جو جیل میں ہے اس کے اوپر آ کے بات کر رہے ہیں، یا نواز شریف قادیانی فیملی کا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اٹس آل ویسٹ آف ٹائم، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ریئل ایشوز یہی ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص وہ قادیانیوں کا ہولڈ ہے۔ اس کو ختم کرنا وقت کا میں وہ لفظ نہیں بولتا، لیکن میرے اوپر پابندیاں بھی وہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو آئیں میرے ویژن کا ساتھ دیں۔